پیارے دیوانوں، آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم حجرہ عائشہ سے نکلا ہے اور آقا کی تمنا ہے آج طویل نماز پڑھیں گے، طویل رکوع کریں گے، طویل سجود کریں گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے جیسے ہی نماز شروع کی، دور سے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، نوجوان بوڑھے بچے سب، مرد عورتیں سب تھوڑا سا اب توجہ لگائیں، کان لگائیں، دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ خطیب خطابت کے جوہر دکھاتا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں، ادبی جواہر پارے بکھیرتا ہے، میں کوئی ادیب نہیں، صوفی تصوف کا رنگ چڑھاتا ہے، میں کوئی صوفی نہیں، عالم عالمانہ وقار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، میں کوئی عالم نہیں، میں تو بس ایک قادری فقیر ہوں، اس در کا کتا ہوں اور کچھ اسی در کی خیرات آپ کے دل میں بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا، یہ کسی فقیر کی آہیں ہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے جیسے ہی ننھے سے بچے کی رونے کی آواز حضور کے کانوں میں آئی ہے، حضور طویل قرات کرنا چاہتے ہیں، مگر آمنہ کے لال نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سن کر اپنی قرات کو مختصر کیا، اپنے رکوع کو مختصر کیا، اپنے سجود کو مختصر کیا اور نماز ہی مکمل مختصر کر دی۔ اور نماز مختصر کر کے میرے رسول اس آواز کی طرف چلنے لگے، اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ آواز جہاں سے آ رہی تھی، حیرت کی بات یہ تھی مدینہ منورہ کے کچھ لوگ بستروں پر سو رہے تھے، کچھ مصلے پر رو رہے تھے، کچھ ہاتھ اٹھا کر باب اجابت الہی کی طرف توجہ لگا کر آہو فگا اور آہو بکا کر رہے تھے۔ فریاد کرنے والے فریاد میں ہیں، فریاد کرنے والے فریاد میں ہیں، آہو بکا کرنے والے آہو بکا میں ہیں، سونے والے نیند میں ہیں۔ آمنہ کا لال اس بچے کی آواز پہ روتا ہوا اس دروازے تک اندھیرے میں پہنچا، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ جس دروازے کے اندر سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی وہ حضور کے کسی غلام کا دروازہ نہ تھا، بلکہ وہ دروازہ ایک یہودی کا دروازہ تھا جس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر پارے، عبداللہ کے در یتیم، ہم بے کسوں کے سہارے، انیس سے بے کسانے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہوئی کوئی رات کو؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ہوں، آپ کا میرے دروازے پہ کام کیا ہے؟ تلخ لب و لہجے میں جواب آیا، اتنی رات کو میرے دروازے پہ آپ کا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تیرے بچے کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا ہے، اس لیے تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ دوسرا جواب کیا ہے، بچہ میرا روتا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا دل ہی خدا نے ایسا دیا کہ کسی کو روکے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں رک کر اپنی پوری قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی شادیوں میں 5-5 لاکھ روپے اڑا دینے والوں، ایک عید کے موقع پر 20-20 جوڑے جوتے خریدنے والوں، 10,000-10,000-15,000 ہزار کی ٹی وی اپنے گھر میں لانے والوں، ایک یہودی کا بچہ رو رہا ہے، رسول پاک نے نماز مختصر کر کے اس کے دروازے پر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ کسی کلمہ پڑھنے والے کا بچہ نہیں رو رہا تھا، بچہ یہودی کا رو رہا تھا۔ نبی بے قرار ہو کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ گئے۔ آج کسی یہودی کا بچہ نہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے لاکھوں بچے رو رہے ہیں۔ کہیں بچے بھوک کے لیے رو رہے ہیں، کہیں بچے کاپی اور قلم کے لیے رو رہے ہیں، کہیں بچے کپڑوں کے لیے رو رہے ہیں، کہیں بچے اللہ اکبر بیٹیاں کہیں رشتے نہیں آتے تو اچھے رشتوں کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ کوئی قوم ایسا دردمند دل جو ان کے آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ جائے؟ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دین کو آپ نے تماشا سمجھا ہے؟ صرف ٹوپی لگا لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، صرف چہرے پہ داڑھی بنا لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر کے آئے ہیں۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لباس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر میرے رسول نے فرمایا اگر کسی کے رونے کی آواز آئے تو اللہ کا حبیب سجدہ مختصر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نماز چھوڑ کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچے۔ ہم لوگ تو زنا کے اڈے چھوڑ کر بھی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، فلمیں چھوڑ کر بھی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ پوری کائنات کا انسان رو رہا ہے اور ہم عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے، ہم آوارگی کا شکار ہیں۔
ایک ایک مسلم نوجوان مہینے میں انٹرنیٹ پر اتنی رقم خرچ کرتا ہے کہ اس سے آسانی کے ساتھ کسی غریب کا گھر چل سکتا ہے، لیکن خیال نہیں، اس لیے کہ میری قوم کو تو یہ بتایا گیا ہے نماز پڑھو سب معاف ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا لوگوں کا حق مار کر جو نماز پڑھی جاتی ہے پھر اس نماز کو نماز نہیں کہتے۔